کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کیونکہ بنو امیہ کے گورنر جو ہیں وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے. یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ ان لوگوں نے تکبیرات ختم کر دی تھی. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 36واں سوال. مرزا جی کے مقلدین مرزا جی کی جناب میں جا کے عرض کریں، مرزا جی سے لے کے آ جائیں، مرزا جی سے نہ ملے تو آپ سے کھوج کر لیں، نہیں تو کسی اور سے پوچھ لیں. صحیح بخاری میں وہ چیپٹر کدھر ہے جو مرزا جی نے یہاں اشارہ دیا ہے؟ سنیں ذرا بات کہ بنو امیہ کے گورنر جو ہیں وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے. یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ ان لوگوں نے تکبیرات ختم کر دی تھی. یہ الگ سے جو چیپٹر ہے بخاری مسلم کا، مرزا جی سے یا مرزا جی کے مقلدین ہمت کر کے اٹھیں بخاری مسلم سے ہمیں یہ چیپٹر دکھا دیں یہ کہاں ہے کہ جس میں بنو امیہ کے گورنروں نے نماز کی تکبیرات ختم کر دی تھی. گو اگر نہ ملے تو لعنت اللہ علی الکاذبین کے تحت کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تسلیم کریں گے مرزا جی نے یہاں جھوٹ بولا؟ تسلیم کریں گے مرزا جی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اس کو طاہر القادری صاحب ترک رفع الدین پہ جو حدیثیں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ شریر گورنروں نے یہ مطلب وہ ان کو بتایا کہ جی وہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے اور صحابی ہے. فقیہ سے مراد سمجھدار ہے اور صحابی بھی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ابن عباس ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار معاویہ نے ایک وطر پڑھ کے کون سا گناہ کیا، یہ تو سنت ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، صحیح بخاری میں، یہاں بھی کہنا چاہیے، فقیہ ہے. یہ اصل میں وہی بات ان کی جب ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جب کسی سے آکورڈ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا ہم، اسی کہندے یار چھٹ دیو اینو، آپ سیانا ویانا ہے اینو نہیں پتا. اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے گا مرزا جی کہتے ہیں کہ تو حضرت ابن عباس نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے اور صحابی ہے. تو فقیہ سے مراد سمجھدار ہے اور صحابی بھی ہیں. فقیہ سے مراد سمجھدار ہیں. اچھا، فقیہ جو سمجھدار جن معنوں میں، اس کو آگے جب پنجابی میں انہوں نے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی نا، وہ مفہوم وہاں بھی ہم دیکھیں گے، یعنی اس جگہ بھی پہنچ کے دیکھیں گے. فی الوقت ابھی ذرا دیکھتے چلیں. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات، مصباح اللغات کے صفحہ نمبر 642 کے اوپر الفقہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، کسی شے کا جاننا اور سمجھنا. الفقہ جب اس کا تعلق یعنی اسلام سے ہو، شریعت سے ہو، تو معنی احکام شریعہ کا علم، احکام شریعہ. اور بھائی میرے بھائی یہاں سے جاگے ہوئے ہیں، جب یہ فقہ منسوب ہو کس طرف؟ دین کی طرف، تو معنی کیا ہیں؟ احکام شریعہ کا علم، ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ، ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ. یار سمجھے؟ اب ابن عباس جو معاویہ کو کہہ رہے ہیں فقیہ، تو وہ شریعت کا مسئلہ سن کے کہہ رہے تھے نا. مثال دوں آپ کو، معاویہ نے باغات کی تعمیر کی ہے، ہاں، داہو انہو فقیہ، چھوڑ دو اس کو، وہ فقیہ ہے. تو مراد کہ وہ زراعت کے بارے میں بہت جاننے والا ہے، یہ معنی ہو سکتے تھے. یا انہوں نے انجینئرنگ میں کوئی کام کیا ہوتا، یہ جہاد کے اندر جنگ میں کوئی کام کیا ہوتا، داہو انہو فقیہ، تب بھی معنی یہ ہو سکتے تھے کہ وہ جنگ کے بارے میں بہت جاننے والا. جب بھی ہو سکتے تھے معنی، دور کے نائے کا معنی کر لیتا. لیکن مسئلہ وطر کا پوچھا گیا، وطر کا تعلق خالص شریعت دین کی عبادت کے مسئلے سے ہے. تو ابن عباس کہہ رہے ہیں انہو فقیہ. تو لغوی اعتبار سے بھی ابن عباس کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ احکام شریعہ کا علم رکھنے والا ہے. ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ، ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ احکام شریعہ کے علم رکھنے والا ہے. ابن عباس معاویہ کو محض سمجھدار، جب مرزا جی آپ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ جب مرزا جی خود کو سمجھدار کہہ رہے، مرزا جی سمجھدار ہو آپ، وہ کہیں گے ہاں. فقیہ ہو، کہیں گے ہاں. سمجھے ہو یا نہیں؟ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں
الفقیہ والفقہ والفقیہ، فقیہ کے معنی بہت سمجھدار، ذکی، عالم، علم یعنی دین کی جو فقہ ہے، علم فقہ کا جاننے والا. تو جب ابن عباس نے کہا انہ فقیہ، تو لغوی اعتبار سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انتہائی ذکی، عالم، دینی احکامات کا جاننے والا. تو ابن عباس تعریف کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں.